नाज़रीन, मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं चैनल थर्ड पार्टी एनालिस्ट। गुज़श्ता चंद रोज़ से आप देख रहे होंगे कि कराची में क्या हो रहा है, क्या सिंध को फिर से लिसानी फसादात की तरफ धकेला जा रहा है और उसमें कौन कौन क्या क्या किरदार कर रहा है, किसको क्या करना चाहिए। और ये सारा कुछ हमने देखा है कि ये जब इलेक्शन करीब आए तो ये इस किस्म की नौबत क्यों आ जाती है, क्यों उसमें किसका सर्वाइवल है। और अब PSL 7 का आगाज़ भी हो चुका, आप देख रहे होंगे, तो उसमें किस किस को क्या पैगाम मिला है। और अब जो बात आपने धरना भी देखा CM हाउस के बाहर मुत्तहदा का, उसके पीछे क्या था। और ये कहानी जब टंडो अल्लाह यार से शुरू होती है तो टंडो अल्लाह यार के वाक़े के मुतल्लिक़ भी आपको हम बताएंगे कि वो क्या था। और ये कोई टंडो अल्लाह यार का वाक़या कि पहला वाक़या नहीं है, ऐसे कई और वाक़यात हुए हैं। और सिर्फ ये मुत्तहदा की जो हमने सियासत देखी है, मुत्तहदा क्या डामाडोल हुई है, सिर्फ मुत्तहदा डामाडोल नहीं है, और कई जमातों को भी लोग उसमें बेरोज़गार हुए हैं, उनमें कौम परस्त भी शामिल है यहाँ। और अभी जो कुछ हो रहा है और माजी में क्या कुछ होता रहा है, क्या ये फिर से वही कहानी शुरू होगी 80 और 90 की दहाई की और मुशर्रफ के दौर की। तो ये है आज की रिपोर्ट पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपके सोशल मीडिया ये वो आजकल बहुत तेज़ है, मामला चल रहे हैं। तो ये मामला आता है कि एक हफ़्ता पहले की कहानी है, एक मर्डर होता है। खलीलुर रहमान उर्फ भोलू खानज़ादा टंडोला यार के, वो मुत्तहदा के कारकुन थे बिल्कुल। और उनकी मैं आपको ये कहानी बताता चलूँ कि वो कोई आज का वाक़या नहीं है, ये तकरीबन 11 माह पहले क्या वाक़या है कि उसमें एक रिंद और जिस्कानी बरादरियों के दरमियान एक वो मामला है कि वो लैंड ग्रैबिंग और इस तरह के ही मामला आते हैं, जो हमारी टीम ने थोड़ी बहुत इस पर तहकीकात की है। तो वो एक मर्डर हो जाता है, अल्ताफ़ जिस्कानी का मर्डर हो जाता है। वो दायर है, वो कौम परस्त जमात से उसका एक ताल्लुक़, उसकी FIR दर्ज होती है। FIR दर्ज होती है तो वो रिंद बरादरी के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ होती है। फिर 3 दिन के बाद उसमें ये जो मैंने आपको नाम बताया जिसका मर्डर हुआ है भोलू खानज़ादा, उसका नाम भी वो इजाफी तौर पे आ जाता है। और SSP वहाँ के वो रुखसार खुरावड़ साहब रहे हैं, वो मामला चलता है। फिर वो उन्होंने भोलू खानज़ादा की ज़मानत भी हो गई, अदालत से उन्होंने ज़मानत भी करा ली। वो बातचीत फिर चंद दिन पहले उसके मर्डर से वो उनके दरमियान असद एक जो जिस्कानी है, अल्ताफ़ जिस्कानी का भाई बताया जा रहा है, और अफसर और बाकी, तो उनके दरमियान तलख कलामी भी होती है। और देखे तो सही कि वाक़या क्या है कि वो जब अदालत में समाअत के लिए आते हैं तो जज साहब की गाड़ी के सामने उसको जो है गोलियां लगा के उसको कत्ल किया जाता है। और इसी दौरान ये भी हुआ कि जो रिपोर्ट है कि असद जिस्कानी जिसने हमला किया वो भागता गया, उन्हें भी गोली लगी और पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। वो भी अभी लम्स में गिरफ़्तार है। तो उस वाक़े को लेकर उसमें पुलिस के तो मामला जो है, ये सिर्फ टंडोला यार का वाक़या नहीं है, हर जगह जहाँ भी जाएं ये कोई पहला वाक़या नहीं है। कौन सा सिंध का ऐसा शहर है जहाँ अदालत के अहाते के अंदर जो है मर्डर ना हुआ हो, कई बरादरियों के वो जायदाद के झगड़े हो, ज़मीनों के हो, या एक दूसरे के कत्ल के वाक़यात तो उसमें आते हैं। और ये आए दिन होता रहता है। ये सोचने का मकाम है, ये अदालत को सोचना चाहिए कि अदालत के अहाते के अंदर जो लोग इंसाफ लेने आते हैं उनके साथ क्या होता है। तो वो बिल्कुल उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए, वो कत्ल वो बिल्कुल मज़म्मत के लायक है जो भोलू खानज़ादा का हुआ है। लेकिन उसको लेके आप क्या आगे इसको लिसानत की तरफ बढ़ेंगे? कितने ऐसे कत्ल के केस हैं जो अहाते में या और भी कि उस पर क्या मुत्तहदा ने कभी एहतजाज किया है, किसी और पार्टियों ने किया है? ये बिरादरियों तक के मामला, तब उनको लिसानियत का एक रंग दिया जाए तो वो अच्छा नहीं था। हाँ, उसमें अहम जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है कि गवर्नमेंट उसको सही तरीके से टैकल करे, क्योंकि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं है। और उसमें उसकी ज़िम्मेदारी और उससे और साथ ही मुत्तहदा जिसने इतना कुछ पुरानी जमात रही है, उन्होंने देखा है, अब वो उनकी भी ज़िम्मेदारी है कि बजाय इसके किस तरफ ले जाए, जो है लिसानियत का उसको रंग दिया जाए, तो ये बेहतर नहीं होगा। तो ये मैंने आपको बताया कि ये बैकग्राउंड इसका ये रहा है। और उसमें एक सिर्फ मुत्तहदा नहीं, एक जो है कौम परस्त जमात है, उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए। सिर्फ ये वो माजी नहीं रहा है, सिंध ने बहुत कुछ भुगता है, कराची ने बहुत भुगता है। हमने देखा है कि किस तरह एक वाक़या हुआ था जब मुत्तहदा का क़याम है, बुशरा एक लड़की, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये आपको 80s की बात बता रहा हूँ, जब फसादात की शुरुआत हुई कराची में 80s में। फसादात तो पहले वो 70s में भी हुए,
تو اس وقت سب سے پہلا جو مہاجر پٹھان جو ایک کلیش ایک فسادات ہوئے وہ اسی پہ ہوئے تھے کہ ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اور اس کو کس طرح اچھالا گیا، اور آگے چل کے پھر کس طرح وہ خون ریزی ہوتی رہی۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ ہم کیسے بھول سکتے ہیں 30 ستمبر 1988 جب الیکشن ہونے والے تھے، 30 ستمبر کا واقعہ، معصوم لوگوں کا خون بہایا گیا حیدرآباد میں، باراتیوں پہ فائرنگ کی گئی۔ کیا وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ قابل مذمت ہے وہ بھی، اور وہ سارا پری پلان، کیوں پری پلان کہ وہ پہلے سے ہی پلاننگ کی ہوئی تھی۔ اور پھر 1 اکتوبر کو جو کراچی کے گلیوں میں گھروں میں جو خون بہایا گیا، وہ سندھی مہاجر فسادات، تو اس سے پھر کیا ہوا؟ الیکشن قریب تھے، الیکشن میں پھر وہ نتائج ہم نے دیکھے، پھر وہ سیاست چلتی رہی 2013 تک، جب تک یہ آپریشن رہا، یہ لسانی فسادات، یہ کس کے حق میں ہے؟ اس میں کس نے؟ پورے ملک نے سفر کیا، کراچی نے سفر کیا، ہر جگہ۔ اور ابھی دیکھے تو صحیح کہ اس میں سروائیول کس کا ہے؟ 2013 کے بعد میں نے جیسے آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ متحدہ تتر بتر رہی ہے۔ اب 2018 کے الیکشن بھی ہم نے دیکھے، 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی کا سلوگن کیا تھا کہ کراچی کو اسلحے سے پاک کرنا ہے، دہشت گردی سے پاک کرنا ہے، خوشحالی لانی ہے۔ اب پی ٹی آئی والوں کا اب کردار کیا ہے؟ ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور 1-2 دن پہلے جب ایک دھرنا لگتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ریڈ زون میں پھر وہ اس میں گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری، کس طرح لاٹھی چارج ہوتی ہے، تو اس کی لاٹھی چارج میں ظاہر ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اس کو گورنمنٹ کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو پولیٹیکل حوالے سے ڈیل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات تو ہے کہ سوشل میڈیا آج کل بڑا تیز ہے۔ پہلے تو جب تک کوئی اخبار میں کوئی چیز آئے یا کسی نے کوئی تقریر سنی تو اس وقت وہ معاملات ہوتے، لیکن آج کل سوشل میڈیا کتنا تیز ہے۔ ہم نے افسوس ہوا کہ وسیم اختر صاحب کا جب ہم نے دیکھا کہ وہ کس طرح بیان دے رہے ہیں، کیا کوئی یہ ذمہ دارانہ کام ہے؟ اور سب کی ذمہ داری ہے اس میں، بلاول بھٹو صاحب کی بھی ذمہ داری کہ وہ بھی ذمہ دارانہ جو ہے بیانات دیں۔ اور یہ وہ بیان سے ایسا لگا کہ یہ ان کے پاس شاید جو ہے یہی حل ہے کہ لسانیت بڑھے، تو پھر لوگوں کو ویسے ہی جیسے پہلے بھیڑ بکریوں کی طرح اکٹھے کر کے بلایا جاتا تھا، تو اسی طرح جو ہے شاید وہ اب بلدیاتی الیکشن کی تیاری کی بات ہے کہ ان کو ایسے ہی لایا جائے۔ اور وہ کیوں بھول جاتے ہیں وسیم اختر صاحب کہ 12 مئی کا واقعہ، وسیم اختر صاحب بھی اسی وقت مشیر داخلہ تھے سندھ کے۔ مجھے یاد ہے کس طرح کراچی کی گلیوں میں کس طرح لاشیں سڑکوں میں گر رہی تھی، اور اس وقت تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اس وقت آپ بھی برسر اقتدار تھے۔ تو یہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں میں آپ کو کہ یہ اس طرح کے جو والا ہی چلے گا، ظاہر ہے یہاں جو ہے پشتون بھی میٹر کرتے ہیں، یا پنجابی اسپیکنگ بھی میٹر کرتے ہیں، یا سندھی اسپیکنگ بھی میٹر کرتے ہیں، یا بلوچ تو میٹر کرتے ہی رہے ہیں۔ تو یہ اب اس طرح کی پرانا وہ ریکارڈ چلے تو اس میں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ اب وہ ریکارڈ چلے گا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو سیاست ہو رہی ہے، اس کے پیچھے یہی رنگ ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے دھرنا ہوا، کیا ہوا؟ ایک شخص کی جان گئی۔ اب وہ اور بات ہے کہ سی ایم میں وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا ہینڈ آؤٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ ان کا جو ہے ایم کے رہنما میں نے امین الحق صاحب سے رابطہ ہوا، وہ بات چیت پہ آمادہ ہوئے کہ جس کا انتقال ہوا ہے، وہ ابھی تک جو رپورٹ ہوا ہے کہ ان کے NICVD لیا گیا، وہ دل کا دورہ کوئی جو ہے وہ ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ باقی وہاں جو تشدد ہوا دھرنے پہ، اس کی مذمت کرنی چاہیے اور وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی بات چیت کہاں پہ آئی؟ بات چیت پہ آمادہ ہو گئے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات چیت پہ آمادہ ہو گئے کہ یا بات چیت یہ عارضی طور پہ ہوئی ہے، یا یہ مستقل چلیں گے کہ لوکل گورنمنٹ پہ بھی بات چیت ہوگی بل پہ۔ اور وہ جو ٹنڈول عیار کا قصہ ہے، اس کی انکوائری، بالکل انکوائری ہونی چاہیے، شاندار اس کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اور SSP جو رخسار خواوڑ وہاں کا رہا ہے، حقیقت ہے کہ وہ بہت قریب رہے ہیں پیپلز پارٹی کے اعلیٰ قیادت کے ساتھ، برسوں سے وہیں پہ وہ SSP رہے ہیں، اسے ہٹایا گیا ہے۔ اور یہ بتا دوں کہ یہ بات چیت والا معاملہ یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایسے ہی متحدہ والے وہ راضی ہو گئے کہ دھرنا فی الحال جو ہے اب سوگ ہوگا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ آج وہ سوگ کی بھی کیا حالت تھی، لوگ بیزار ہیں، لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں کیونکہ لوگوں کو وہ پتلیوں کی طرح جو ہے نچایا گیا ہے۔ کوئی بھی جماعت ہو، ہر کوئی
یہ ایک میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شروع میں کہ یہ سوٹ نہیں کرتی، اب یہ متحدہ کے ڈاواڈول ہونے سے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ کئی لوگوں کے وہ کمپرس بھی ان میں شامل ہیں، ان کا بھی روزگار، وہ بھی بے روزگار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو بات چیت والی بات ہے، میری اطلاع ہے کہ یہ ظاہر ہے کون افورڈ کرے گا کہ آج سے وہ شروع ہے PSL 7 اور اتنا بڑا ایونٹ ہے ہمارا، اور کون چاہے گا کہ ورلڈ سطح پہ ملک کا امیج خراب ہو۔ جب وہ دھرنا لگا وہاں بھی وہ ظاہر شیرٹن ہوٹل بھی وہاں پہ، PC ہوٹل بھی وہاں پہ، انٹرنیشنل آپ کے کھلاڑی وہ ان کی رہائش بھی وہاں، تو ایسی صورتحال میں وہ سینسیٹیو میٹر تو تھا ہی کہ وہ اس سے تھوڑا اجتناب ہوتا تو اور بہتر تھا۔ تو ابھی یہ جو مقتدر حلقے ہیں، کون سا ادارہ چاہے گا کہ ایسی صورتحال ہو کہ ملک کا امیج جو ہے وہ ڈیمیج ہو؟ تو ان کا پیغام آیا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کا پیغام آ جائے تو متحدہ تو چلتی ہی پیغام پہ ہے، متحدہ کو جو ٹریک ریکارڈ تب بھی یہ معاملہ ہوا ہے۔ اور کیا ہے ابھی جو میچز شروع ہوئے ہیں کہ شیڈول جو ہے کہ تقریباً 34 میچز ہونے ہیں PSL 7 کے، ان میں سے 15 میچز کراچی میں ہیں جو آج سے شروع ہیں، وہ یہ 17 فروری تک یہ سلسلہ رہے گا۔ تو مجھے جو تھوڑی بہت انفارمیشن ملی ہے کہ اسی دوران ظاہر ہے کوئی بھی ادارہ نہیں چاہے گا کہ شہر میں کوئی ڈسٹربنس ہو، کوئی اس کا امیج جو ہے ایسا جائے۔ ظاہر انٹرنیشنل کھلاڑی بھی آتے ہیں، پوری دنیا کی شہر پہ نظر ہوگی، پورے ملک پہ نظر ہے۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شاید 7 فروری کے بعد، کیونکہ یہ میچز تو 27 فروری تک ہونے ہیں، باقی میچز وہ لاہور 19 میچز وہ لاہور منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ اسی کی وجہ سے ہے کہ کتنا، ورنہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کل پرسوں جو ہوا اور اتنے میں پھر وہ تھوڑا معاملہ دھیما پڑ جائے، تو یہ ان مقتدر حلقوں کی جو ذمہ دار حلقے ہیں، ادارے ہیں، ان کی بدولت ان کا جو پیغام ملا ہے، تو اسی کی وجہ سے یہ تھوڑا معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن کی باتیں ہیں یا جس طرح کے معاملات ہیں، ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن یہ بھی بتا دوں کہ یہ بھی مثبت ایک بات ہے کہ اب وہ پہلے جس طرح کراچی میں آپ نے دیکھا کہ وہ ملیٹنٹ ونگ اور یہ دہشت گردی وہ ہوتی تھی، میری یہ اطلاع ہے کہ اب وہ طے ہو چکا ہے 2013 سے جب آپریشن شروع ہوا تھا اس سے پہلے ہی، کہ اب کسی بھی تنظیم کو، وہ لیاری گینگ وار ہو یا وہ کوئی اور تنظیم ہو یا متحدہ کی جس طرح ملیٹنٹ ونگ رہی ہے، اب کسی کی بھی وہ ملیٹنٹ ونگ نہیں ہوگی۔ ملیٹنٹ ونگ نہیں ہوگی تو ہی تو پتہ چلے گا کہ شروع سے ہی ہم لوگوں کا یہ موقف رہا ہے کہ لوگوں کو خوف سے نکالیں۔ جب لوگ خوف سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کون کس کے ساتھ کیا سمپیتھیز رکھتا ہے اور کون کہاں ووٹ کرتا ہے۔ پہلے تو ماضی میں ایسے ہی رہا ہے، ووٹ ہو گیا، تو اب لوگوں سے جب خوف کا وہ صورتحال جھڑی ہے، تو اب میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ کراچی اب وہ کراچی نہیں رہا، اب صورتحال الگ ہے۔ تو ہم سب کو اس پہ سوچنا چاہیے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔